انوار رمضان میں ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہے اور 16 رمضان مبارک جو ہے وہ اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ کامران عابدی صاحب، وقت کی بہت کمی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اور مفتی صاحب بھی ذرا اس پہ ضرور نظر ڈال دیجیے گا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا اپنا لشکر لے کے جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں مکے کے اطراف میں، اس کے بعد کی بتائیے گا کس طرح ہوا، پھر کیا کیفیت تھی مشرکین کے اوپر؟ جی، جس وقت مسلمانوں کا یہ عظیم الشان اجتماع، یہ لشکر، میں اگر غلط نہیں ہوں تو رات کا وقت تھا یہ جب پہنچے ہیں؟ بے شک جی مکے کے قریب پہنچا تو حضور نے فرمایا کہ اسے 1,000 کی ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس لشکر کو، جی اس لشکر کو، جو فاصلے سے اور الگ الگ وہ رات کی وجہ سے آگ کے علاوہ روشن کرے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ایک حکمت تو یہ تھی کہ مشرکوں میں جو رہی صحیح وہ مذاہبت کی تمنا ہے وہ ختم ہو جائے، بالکل اتنی بڑی قوت دیکھ کے، اور خوریزی نہ ہو، مقصد خوریزی روکنا تھا۔ بالکل۔ تو اب دوسری جانب مشرکین کی طرف سے بھی کچھ افراد جو ہے وہ حالات کا جائزہ لینے نکلے، ان میں ابو سفیان جو مشرکوں کے سردار تھے اس وقت وہ بھی تھے، اور وہ جائزہ لے رہے تھے۔ یہاں مسلمانوں کی جانب سے بھی حالات کا جائزہ لینے کے لیے کچھ افراد نکلے، جن میں حضور اکرم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ ٹھیک۔ جب انہوں نے ابو سفیان کی آواز سنی تو وہ پہچان گئے، اور زمانۂ جاہلیت میں دونوں میں دوستی رہی تھی۔ جی۔ انہوں نے آواز دی اور قریب گئے اور گفتگو ہوئی۔ اس وقت حضرت عباس نے یہ کہا کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ، اسلام قبول کر لو؟ ٹھیک۔ ابو سفیان نے انکار کیا تو حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو مسلمان یہاں تک آ گئے اور تم گرفتار کر لیں گے اور تمہاری جان بچے گی نہیں، ٹھیک، لیکن آؤ میں تمہیں حضور سے جو ہے معافی دلوا دوں گا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ اور پھر وہ لے کر بہرحال حضور کے خیمے تک آئے۔ حضور نے بھی یہی پیشکش کی کہ ایمان لے آؤ، لیکن ابو سفیان نے اس وقت بھی انکار کیا۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک رات کی مہلت دیتا ہوں۔ ٹھیک، رات ہے، مہلت ہے۔ جی جی۔ صبح جب آئے تو کہا کہ نہیں، میں نے یہ تو سمجھ لیا کہ اللہ ہے، سبحان اللہ، کہ اگر یہ بت کچھ ہوتے تو میری اس موقع پر مدد کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے کہا کہ جب توحید کو سمجھ لیا تو اب رسالت کو سمجھنے میں کیا دیر ہے؟ سبحان اللہ۔ بہرحال ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تو حضرت عباس نے کہا کہ کیونکہ یہ قریش کی بڑی شخصیت ہے جی، تو ان کو کوئی اعزاز بھی ملنا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو شخص اپنے گھر میں رہے اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امان ہے، جو حرم کعبہ میں ہو اسے بھی امان ہے، جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی امان ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان ان کو امان دی گئی۔ اس طرح سے پھر اچھا جب مسلمان بڑھے مکے کی جانب، جی، تو اس وقت ایک بہت عظیم صحابی ہے حضرت سعد بن عبادہ، لیکن ظاہر ہے کہ مشرکوں کی جو ریشہ دوانیت تھی اس کے سبب جذبات تھے، جی، اکثر مسلمانوں کے جذبات تھے، جی، تو انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بدلے کا دن ہے آج کا۔ یہ آواز حضور تک پہنچی، آپ نے فوراً حضرت علی کو بھیجا، کہا سعد سے علم لے لو واپس۔ اچھا، اللہ، حضرت علی کو بھیجا کہ سعد سے علم واپس لے لو اور یہ نعرہ بلند کرو کہ آج عفو و درگزر کا دن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بات کو آگے بڑھائیے گا کہ آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ بدلے کا دن مت کہلواؤ کہ آج عفو و درگزر کا دن ہے، صبر و تحمل کا دن ہے، معافی کا دن ہے۔ بے شک آپ نے جو علامہ صاحب نے ابھی تقریر فرمائی ماشاءاللہ وہ سارے واقعات بیان کر دیے۔ جب آگ جلائی گئی تھی تو صحابہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اس آگ جلانے کا فائدہ؟ آپ نے کہا تمام اطراف میں پھیل کے 2-2 3-3 افراد مل کر آگ کے علاوہ روشن کرو، اس سے تمہاری ہیبت ان کے دلوں پہ طاری ہو جائے گی کہ انہوں نے تو پورے مکے کو گھیر لیا اور یہ آ گئے۔ پھر ابو سفیان کے ساتھ جو مکالمے ہوئے جو مولانا فرما رہے تھے وہ بالکل سچ بات ہے، اور جب یہ اعلان وہاں پہنچا ہے تو ابو سفیان کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا ہے، ایسا نہیں تھا۔ لیکن جب آپ مکے میں شان سے داخل ہوئے ہیں تو سارے عالم نے دیکھا اور آسمان عالم نے وہ منظر دیکھا کہ ایک دن ایک اور ایک کا دوسرا، قرآن میں یہی الفاظ ہیں نا، وہ اور ان کے دوسرے، وہ جب نکلے تھے تو کسی کو خبر نہیں تھی، اور آج اس شان سے آپ حرم میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ سارا مکہ جو ہے وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے، دھوم مچی ہوئی ہے، اور آپ سب کو امان دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سب کو امان دے رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ ابو سفیان کے گھر میں بھی امان ہے، غلاف کعبہ سے جو لپٹے اس کے لیے بھی امان ہے، اور بعض کے نام لے کر کہا کہ انہیں بھی امان ہے، کیونکہ وہ ڈر رہے تھے کہ ایسے سے ظلم کیے ہیں، وہ جیسے بتایا اللہ نے پتھر بازی کی ہے، جنہوں نے اوجڑی پھینکی ہے، کوڑا پھینکا ہے۔ سیدنا
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت کا واقعہ ہے جنگ احد میں، اور جس نے حنظہ نے وہ کیا اور کلیجہ چبایا، اب وہ پریشان تھی کہ میرے لیے تو معافی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے اپنے چچا کے لیے آنسو آپ کے آ گئے تھے، اور آپ بہت محبت کرتے تھے اپنے چچا سے، کیونکہ عمر میں آپ کے ہم عمر تھے وہ۔ یہ میں اپنے سامعین کو بتانا چاہوں گا جو نہیں جانتے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ کے ہم عمر تھے، اس لیے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ بعض اوقات جب بیٹے کی شادی کرتے تھے تو خود بھی ایک شادی کر لیتے تھے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ تو جب سیدنا عبداللہ کی سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، آپ کے دونوں والدین کی جب رشتہ ازدواج میں، تو آپ کے جو دادا تھے انہوں نے ایک نکاح اور کیا، ان سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی، تو آپ کے ہم عمر ہی تھے تو لگاؤ بھی تھا، جذباتی لگاؤ، بہت محبت کرتے تھے۔ سیدنا حمزہ بھی آپ سے بہت محبت، بڑے جری اور مطلب بڑے کروفر اور بڑی طاقت اور بہت مفتی صاحب ٹائم کم ہے، مجھے مختصراً یہ بتا دیجیے گا کیوں دی معافی؟ مطلب بھائی اسلام نے تو کہا ہے نا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان ہے، تو یہ کہتے بھائی تم نے یہ کیا ہے، چلو کچھ نہیں، تم نے یہ کیا، تم نے مجھ پہ اوجڑی پھینکی ہے، میں تم پہ اوجڑی پھینک رہا ہوں، تو یہ بات برابر ہو جاتی ہے۔ میں یہاں روکتا ہوں، یہ سوال کرنے والا کیوں معافی؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ، اور بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں، سبحان، اور پھر کہا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ بھی آپ کے لیے، کیونکہ جب مکے والوں نے کہا تھا کہ آپ کے تو بیٹا ہی نہیں ہے، نسل ہی نہیں بڑھے گی، تو اب جب آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، اور جو اخلاق آپ کو دیا گیا ہے وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اس جیسا اخلاق پھر کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کے اخلاق نہایت اعلیٰ ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق پھر یہ سکھائے گا کہ آپ کہیں بدلہ لے لو اس سے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو آپ کی جو شان کریمی میرے رب نے جو رب کی خاصیت ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو شان کریمی ہے اس کا پرتو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو آ رہا ہے کہ رب نے ہی سب عطا کیا ہے، سارا سب کچھ جو عطا کیا ہے وہ رب کائنات نے دیا ہے۔ تو جب انہیں ڈکلیئر کر دیا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اب اس اخلاق کا مظاہرہ کہاں ہوگا؟ اس اخلاق کا اعلیٰ ترین مظاہرہ اس دن ہو رہا ہے جس کی بشارت دی گئی تھی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے حضور پاک نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما، تو آپ جیسا مجتہد قرآنی معاملے میں اسلامی تاریخ میں اور کوئی نہیں ہے، سب سے اچھی تشریح جو آپ کرتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ بس اب فتح ہونے والی ہے ہماری، تو یہ خوشخبری مل چکی تھی، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ بس اس کے بعد معاملات طویل نہیں ہیں۔ تو اب جب کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اس کا عملی مظاہرہ فتح مکہ کے دن ہوا ہے کہ جب میرے پاس سارا اختیار ہوگا بدلہ لینے کا۔ بالکل، کہ جب آپ کے پاس سارا اختیار ہے، 10,000 جوان ایک اشارے پر تیخ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، لیکن آپ عفو و درگزر کی جو اعلیٰ مثال اس دن قائم فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو جو ہے وہ معاف کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آخری مراحل ہیں، کامران عابدی صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اس عفو درگزر کے اتنے بڑے عظیم واقعے سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ آج جو واقعہ ہوا ہے اس کو بھی ذرا منسلک کر دیجیے گا کامران صاحب، اب تھوڑے سے ہی بس ہمارے پاس دقیقے رہ گئے اور پھر مفتی صاحب سے ہی بات کرنی ہے۔ دیکھیے، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت حمزہ جو آپ کے چاچا تھے، ان کے قاتل وحشی اور قتل کرنے والی ہندہ، دونوں کو حضور نے معاف کر دیا، اور فقط ان دونوں کو نہیں بلکہ جن لوگوں نے ذاتی طور پر مظالم خود حضور پر ڈھائے تھے ان سب کو بھی معاف کر دیا۔ گویا یہ سبق دے دیا کہ اپنی ذات پر اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو انسان کو چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ معاف کرے، اور یہ معافی ہو سکتا ہے اس کے قلب کو تبدیل کر دے، ورنہ پروردگار عالم جو ہے، تم ایک بندے کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں معاف کرے۔ سبحان اللہ، مختصراً بتا دیجیے گا مفتی صاحب پلیز۔ مذہب میں ہمارے یہ سکھایا گیا کہ آپ کو اختیار ہے کہ اپنا بدلہ لے لو، لیکن اگر آپ معاف کر دو تو زیادہ
آپ کے لیے فائدے کی بات ہے۔ تو اس کا عملی مظاہرہ تاریخ عالم میں، تاریخ اسلام میں، اس معلوم دنیا میں فتح مکہ کے دن ہو چکا۔ وہ مظاہرہ پھر اس کے بعد کبھی نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ آپ کا خاصہ تھا۔ مسلمانوں نے بڑی فتوحات حاصل کی ہیں۔ جب یروشلم فتح ہوا تو چابیاں پیش کر دی گئیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن جو فتح مکہ کا دن ہے، میری اس میڈیا کے توسط سے آج سارے بچوں سے یہ گزارش ہے کہ بیٹا آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، اپنے رب کو راضی کر رہے ہو۔ ہم بوڑھے ہیں، ہمیں عبادت کا وہ اجر نہیں ملے گا جو تم بچوں کو ملتا ہے۔ جو بچے ہیں معصوم، جنہیں ہم معصوم کہتے ہیں، لفظ اختیار تو یہ نبیوں کے لیے ہے کہ اس کا مطلب ہم جو لیتے ہیں وہ یہ کہ بچے حدیث سے بنے۔ تو یہ بچے جو روزے رکھتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے، بچوں سے، بچیوں سے، نوجوانوں سے، کہ تاریخ اسلام کو پڑھیے۔ بالکل، میرے آقا کی سیرت کو پڑھیے۔ واہ واہ واہ۔ اسلام ہمیں جو کچھ سکھاتا ہے، اگر وہ آپ سمجھنے میں کامیاب ہوئے تو یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ بے شک بے شک، پیغام یہی ہے فتح مکہ کا کہ ہم سب میں جو ہے وہ عفو درگزر پیدا ہو، صبر و تحمل پیدا ہو، اور ہم جو ہیں ایک دوسرے کو معاف کریں، حقوق العباد ہم اس کو ادا کریں تاکہ پروردگار راضی ہو۔ امجد صابری صاحب کا آج واقعہ ہوا ہے، صرف اتنا کہنا چاہوں گا اختتامی مراحل میں کہ امجد صابری صاحب آپ ظاہراً تو یہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن آپ کی قوالیاں، آپ کے صوفیانہ کلام، آپ کی نعتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کو انشاءاللہ بھولیں گے نہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اور آپ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کے ساتھ علی رضا کو اجازت دیجیے گا، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ریحان انور، کہ وہ ہماری نشریات کا اختتام جو ہیں نعتیہ کلام سے کریں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ محبوب خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اور علی بھائی، یہ شعر میں امجد صابری کو بہت ہی عقیدت سے ان کے لیے پیش کرتا ہوں کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، تو امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے
اور روشن میری تربت کو